تو جب ان کی عمر کتنی تھی جب وہ آپ سے دور ہوئے تھے؟ وہ ماشاءاللہ اے لیول او لیول کر کے گئے تھے، جوان تھے، مطلب 18-19 سال اچھا اتنی تھی. لیکن ہمیشہ میں ان کو بچپن میں دیکھتی ہوں. اور ایک اور خواب جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ کہ مطلب میں ایک دفعہ خواب میں بہت کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے مجھے کسی نے جھگڑا ہوا ہے، میں کچھ کہہ نہیں پا رہی. ایک تو مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی، دوسرا مجھے مطلب جس کو پتہ نہیں دوسرے لفظوں میں اب دباؤ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اور الحمدللہ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھا، میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا لباس بھی دیکھا. اور یہ میرے یہ پورے بھی ہوئے. میں نے حج نہیں کیا تھا، حج کرنے سے پہلے مجھے خواب آ گیا تھا، آب زمزم میں نے دیکھا، میں سارا اور برے بھی دیکھتی رہی ہوں. اس کا مجھے وارن بھی ہوتے رہے اور ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ہے ہم ڈیٹیل معلوم کرنے کی کوشش کریں گے مفتی صاحب سے، اس لیے کہ آپ کی خواب کے حوالے سے. مفتی صاحب جی ایک کالر اور ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں زہیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے زہیب. میں تھوڑا سا بتا دوں، جنہیں ایک سوال ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ایئر اسی مہینے میں رمضانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا، میں مکہ مدینہ گیا عمرے کے لیے اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جب میں واپس آیا تو مجھے شوق ہوا کہ میں اسلامک ہسٹری پڑھوں اور قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھوں. میں نے ہسٹری کی بکس پڑھی، تفسیر پڑھنا شروع کی، اور لاسٹ 2 مہینے پہلے میں نے اپنی تفسیر ختم کی. ان دنوں میں تفسیر بہت پڑھتا تھا، لائک میں 2-3 گھنٹے لگاتار پڑھتا تھا اور پھر سو جاتا تھا. تو ایسے ہی ہوا کہ میں نے سو گیا 2-3 گھنٹے پڑھنے کے بعد، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پیلے رنگ کی مکھی ہے موٹی سی، وہ میں دیکھ رہا ہوں. مجھے وہ دیکھ کے پہلے ایسا لگا کہ شاید یہ خدا ہے، پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وجدان ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھیجی گئی مکھی ہے، کوئی میسج ہے یا کوئی وجدان، ایک ڈیوائن سی چیز ہے. سمجھ رہے نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. ایک یہ سوال ہے کہ یہ کیا تھا، یہ میرے جو میں یا میں نے مکھی والا واقعہ پڑھا ہوگا قرآن میں، شاید اللہ نے جو مکھی کی مثال دی، واقعہ نہیں مثال دی، کیا پتہ اس وجہ سے خواب آ رہے ہیں کیا، اس کی آپ کائنڈلی بتائیں. اور سیکنڈ خواب یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں اگر گھر میں ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوتا ہوں تو گاؤں میں آ جاتا ہوں، پھر کمرے میں گھستا ہوں تو پھر کراچی میں آ جاتا ہوں، پھر کسی اور ملک نکل جاتا ہوں، اس طرح لائک فیزز. اچھا، گھر کے مختلف روم سے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا. یا میرا نیچر ٹریولر قسم کا ہے کہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، نیچر کا لگاؤ ہے، شاید یہ وجہ ہے. اور دوسری وہ مکھی بڑی عجیب سا خواب تھا، لائک یہ بتائیں کیا وجدان قسم کا تھا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. جی سر. جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں محمد فرحان بات کر رہا ہوں، یہ مزار قائد سے، نمائش پہ سے. ٹھیک فرمائیے فرحان صاحب. سر میں یہ بول رہا تھا آپ سے، میری منگنی ہوئی بھی ہے اور میری کیا نام منگیتر سے میری کافی لڑائی ہوتی رہتی ہے، اکثر روز لڑائی ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی بات پہ، اور وہ میری کزن ہے، میری پھپھو کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. جی تو سر میں یہی اسی کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیوں، وہ بھی بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی، ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں لڑائی ہوتی ہے اب ہماری. ابھی آپ کو خواب دکھاتے ہیں. ظاہر بھی لڑائی. ٹھیک ہے فرحان، بہت شکریہ آپ نے کال کی. جتنے بھی سائل ہیں جنہوں نے کال کی، لیکن میں بتاتا چلوں کہ فرحان صاحب یہ پروگرام ان کو خواب دکھاتے ہیں. ان کو یوں کریں آپ کہ آپ کا حل یہ ہے کہ آپ استخارے کی نماز پڑھیں اور دعائے استخارہ پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے یہ اس نیت کے ساتھ سوئیں، یا رب العزت میرا یہاں نکاح کرنا جہاں میری منگنی ہوئی ہے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو خواب کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ دے دیا جائے گا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر بہتر نہ آئے تو واقعی بعد میں نکاح کے بعد بھی لڑائیاں ہی ہونی ہیں جس طرح بھی ہو رہی ہیں، تو اس لیے نکاح نہ کریں. اور اگر خواب میں یہ اشارہ آئے کہ یہاں پر نکاح کر لیں تو یہ عارضی لڑائیاں ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، وہاں نکاح کر لینا. آج چونکہ یہ خواب کا پروگرام ہے اس لیے میں نے جواب دے دیا، ورنہ آپ تو منع کر رہے تھے. میں نے کہا آپ کو خواب دکھاتے ہیں. اشارہ کیا ہوگا، میرے تمام ناظرین سن لیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی کاروبار کسی سے کرنا چاہے، کوئی پارٹنرشپ کسی سے کرنا چاہے، کوئی مکان خریدنا چاہے، کوئی نکاح کے پیغام دینا چاہے، تو استخارہ کرے. استخارہ کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا کی بھی ضرورت نہیں ہے،
آپ خود نماز پڑھیں, اللہ رب العزت کو یاد کریں. حدیث میں آیا ہے ایک دعا ہے, دعائے استخارہ, 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے کرنا ہے. خواب میں آپ دیکھیں کہ آپ دودھ دیکھ رہے ہیں, یا آپ دیکھیں کہ آپ سبزہ ہی سبزہ ہے, آپ دیکھیں بڑا پیارا پرفیکٹ ماحول ہے اور بڑا اچھا سا ایک پرفضا سا مقام ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں ہاں ہیں. اگر آپ دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے, یا آپ کو خون نظر آئے, یا سیاہی نظر آئے, تو آپ خبردار وہ کام نہیں کرنا کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ ہے. یہ خواب آپ انہیں ایک اچھا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں, تو اچھا خواب ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ لیکن مصطفیٰ وہ تو پھر گائیڈنس ہوگی نا, یعنی استخارہ تو آپ اللہ سے نہیں, اصل میں ڈاکٹر صاحب خواب کی جو اقسام ہے نا, جو اللہ کی طرف سے نا خواب, ان میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم اے میرے بندے تو یہ کام کر لے. استخارہ کا مطلب کیا, معنی کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا. تو آپ اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں, وہ خواب کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک. مصطفیٰ سائل نے پوچھا کہ پیلے کلر کی انہوں نے مکھی دیکھی, اور میں اصل میں پیلے کلر کی مکھی ہی دیکھ رہا تھا, اور انشاءاللہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم آپ کو آپ کی مکھی کا جواب ضرور دیں گے. تو اس سے پہلے ہمارے سائل نے ہم سے ڈاکٹر صاحب پوچھا تھا پانی کا. تو میں پانی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, تو پانی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہوں گا. پانی یہ ختم بھی ہو گیا ویسے, یہاں بھی ختم ہو گیا. خیر, چشمہ. حضرت سیدنا امام, میری بہن 2-3 بہنوں نے بھی سوال پوچھے ہیں, اور بھائی لوگ بھی دیکھتے ہیں, سب غور سے سن لیں. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پانی کا چشمہ سرداری ہے, اور بخشش کرنے والا جوان مرد خوش مزہ اور خوشبودار پانی جیسا ہے. فرمانے رب العزت ہے فیہا عین جاریۃ, اس میں چشمہ جاری ہے. تو جو بھی شخص پانی دیکھتا ہے, تو اگر اچھا پانی ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر چشمے کا پانی سیاہ اور گندا اور بدصورت ہے, جس طرح ایک بہن نے کہا تھا کہ بڑا گندا پانی بھی ہے, کیچڑ والا پانی ہے, بدصورت ہے, تو دلیل ہے کہ اس کا انجام غم اور بیماری اور مصیبت ہے. کسی نے ایسے دیکھا تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دے, صدقہ دے. برا خواب دیکھا, مصیبت ہے, فوراً صدقہ دے دو, وہ مصیبت ٹل جائے گی. اور اگر دیکھیں اس چشمے سے مسح کرتا ہے, ہاتھ لگاتا ہے, تو دلیل ہے کہ غموں سے نجات پائے گا. اور اگر دیکھیں کہ چشمے کا پانی زیادہ ہو گیا ہے, تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ اور اس ملک میں سخاوت زیادہ ہوگی. اور اگر دیکھیں کہ چشمے کے پانی میں نقصان ہو گیا ہے, تو اس کی تعویل یہ ہے کہ اسے بھی نقصان ہوگا اور اس کی مالداری چلی جائے گی. اور اگر دیکھیں کہ چشمے کا پانی خشک ہو گیا ہے, تو دلیل ہے کہ کوئی سخی سردار اس ملک سے رحلت کرے گا. ٹھیک. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لشکران خان بات کر رہا ہوں سبی سے. جی فرمائیے لشکران خان صاحب. ایکچولی میرے والد کی وفات ہو چکی ہے 5-6 سال پہلے. جی. تو میں ان کو اکثر خواب میں دیکھتا ہوں, لیکن میں ان سے بات نہیں کر پاتا, وہ مجھ سے بات نہیں کرتے, تو میں ان سے بات کیا وہ آپ سے ناراض رہتے ہیں؟ ہاں ناراض رہتے ہیں بالکل, بات نہیں ہو پاتی. بالکل ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہو پاتی ہے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ان سے بات نہیں ہو پاتی ہے. تو حقیقت میں جب وہ انتقال کر رہے تھے تو کیا آپ سے ناراض تھے یا خوش تھے؟ نہیں, ناراض بھی نہیں تھے, بالکل خوش تھے مجھ سے. جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اچانک ان کی وفات ہوئی تھی, تو مجھ سے ناراض نہیں تھے. لاسٹ ٹائم میری ان سے بات ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مزید کچھ؟ ہاں مزید اس کے علاوہ میرے دوست ہیں, ان کے پیپر ہو رہے ہیں, تو وہ اکثر وہ پیپر جو ہے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں فیل ہو رہا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اکثر ان کو خواب آتے ہیں کہ وہ پیپر میں فیل ہو رہے ہیں؟ اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نہیں, ابھی ان کے پیپر ہو رہے ہیں. ابھی تک آج تک جو پیپر دیے ہیں ان میں اس سے پہلے جو پیپر دیے تھے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں ایک دفعہ فیل ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وہ اکثر جو خواب دیکھتے ہیں وہ ان کا سچ ہوتا ہے. ان کو بالکل اکثر جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. میں ان کو کہا ہے کہ شیئر نہیں کریں, بالکل وہ شیئر نہیں کرتے ہیں, لیکن جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت ان کے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان سے کہیے گا کہ ایکسٹرا اماؤنٹ جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھیں, ہو سکتا ہے شاید سپلیمنٹری کی فی دینے میں کام آئے. بہت شکریہ لشکر خان صاحب, آپ نے ہمیں بلوچستان سے کال کی. ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
महाजबीन किरण बात कर रही हूँ, लियारी कराची से। फरमाइए। हाँ, हमें ये पूछना है, पहले तो ये है कि आपका शो सही ट्रांसमिशन में बहुत अच्छी आ रही है, और पूछना हमें ये है कि जो ख्वाब जो है ना रेगुलरली बेस पे अगर एक ही जैसा ख्वाब अगर नजर आए तो क्या अच्छा है? एक जैसा ख्वाब, किस किस्म का ख्वाब? मतलब एक तो ये है ना कि या तो मैं ख्वाब में से आकर कुर्सी जैसे पढ़ रहे होते हैं ना, तो ख्वाब रात को पढ़ के सो गए, तो ख्वाब में या तो आकर कुर्सी या कोई सूरत पढ़ के खुद तिलावत सुनना, या मतलब इस तरह के ख्वाब जो आए ना, मतलब रेगुलरली बेस पर नहीं तो आपने 2 हफ्ते के अंदर या महीने भर में ये आ रहे होते, अव्वल तो आ ही नहीं होते। तो ख्वाब में नजर क्या आ रहा है? नजर कुछ नहीं आ रहा था, वैसे दिख रहा होता है ना कि बस हम आतर कुछ कोई पढ़ रहा है या हम पढ़ रहे हैं, या कोई सूरत कोई दूसरा पढ़ रहा है हम सुन रहे हैं। अच्छा, आयत यानी कुरान सुनने की आवाज आ रही है? हाँ, ये आवाजें आ रही हो ना। ठीक और है। एक बात ये है कि हमारी आपा को जो है ना वो नजर आता है कोई जैसे पका हुआ है, ये जैसे दोनों ख्वाब है, और इनको मतलब 2-3 महीने में लाजमी आता है, और इनकी तबीयत भी लाजमी खराब होती है। अच्छा ठीक कोई है, पकड़ा हुआ है, हाँ जैसे ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।